فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم السلام علیکم. آپ کا میزبان فرحان قیوم صابری پروگرام فیض رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اللہ رب العزت کا بے پایا شکر جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعت نصیب فرمائی. ناظرین محترم، فیض رمضان کے پلیٹ فارم سے اس وقت جو ہمیں ناظرین اور سامعین سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ رب العزت آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے جو اس ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں. ناظرین محترم، اس پروگرام کو، اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کامنٹس کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ آپ کے پیارے بھی اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکیں. یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک قسم ہے. ناظرین محترم، آج الحمدللہ 18 رمضان المبارک ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے فتح مکہ. آج میری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ وقت میں علامہ صاحب کو دوں تاکہ فتح مکہ پر زیادہ سے زیادہ باتیں ہم ان سے پوچھ سکیں. اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ کومنٹس کے ذریعے وہ سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. وہ سوال بھی ہم پوچھیں گے حضرت سے، ان پر بھی روشنی ڈالیں گے. آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے فتح مکہ، اور اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آج الحمدللہ پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی ثناء اللہ قادری صاحب. السلام علیکم. حضرت کیسے ہیں آپ؟ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ پہلی مرتبہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں، صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے. ناظرین محترم، آج کے ہمارے دوسرے مہمان خوش انداز، خوش آواز سناہا، ممتاز و محترم سناہا. اللہ رب العزت نے آقا کی نعت کے صدقے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا. میرے محترم جناب الحاج محمد وحید قادری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں حضرت؟ آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ پہلی مرتبہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. ناظرین محترم، میں نے آغاز میں جس طرح بات کی کہ آج زیادہ سے زیادہ میری کوشش ہوگی کہ وقت میں مفتی صاحب کو دوں. آپ ممتاز عالم دین بھی ہیں، عظیم مذہبی اسکالر بھی ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. آج انشاءاللہ جب یہ گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو گفتگو پسند بھی آئے گی اور کومنٹس کے ذریعے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو گفتگو حضرت کی کیسے لگ رہی ہے. میں وقت کی گنجائش کو سامنے رکھتے ہوئے، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، پہلے ہم انشاءاللہ ایک کلام شامل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم حضرت سے گفتگو کا سلسلے کا آغاز کریں گے. تو میں سب سے پہلے ملتمس ہوں میرے آقا کے عظیم سناہا الحاج قاری محمد وحید حنیف صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں پلیٹ فارم فیض رمضان. ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے آپ اس کو نبھا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ٹرانسمیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. میں انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں. بسم اللہ.
قدسیوں کے درمیان آہستہ چل قدسیوں کے درمیان آہستہ چل سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، قاری صاحب نے بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور قاری صاحب، حضرت قاری صاحب جو بات کر رہے تھے جالیوں کی، تو میرے ذہن میں یہ مصرے آ گئے کہ کروں آقا چراغاں یوں تیرے روزے کی جالی پر، کروں آقا چراغاں یوں تیرے روزے کی جالی پر، کہ آنکھوں کے دیے رکھ دوں تیرے روزے کی جالی پر، اور ہزاروں بار گر اللہ مجھ کو خلق فرما دے، ہزاروں بار گر اللہ مجھ کو خلق فرما دے، میں ہر بار مٹ جاؤں تیرے روزے کی جالی پر، میں ہر بار مٹ جاؤں تیرے روزے کی جالی پر۔ ماشاءاللہ ایک کیفیت بن چکی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا قاری صاحب نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ اب ہم بڑھیں گے قبلہ علامہ صاحب کی جانب، مفتی صاحب کی جانب، اور ہم ان سے جانیں گے کہ فتح مکہ کی وجوہات کیا تھی اور یہ کن حالات میں ہوئی۔ تو حضرت، سب سے پہلے تو میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالا اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ حضرت، فتح مکہ کن حالات میں ہوا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ میں سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں آپ نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے ایک اچھا قدم اٹھایا۔ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ جہاں تک تعلق ہے فتح مکہ کا، تو رمضان المبارک اپنے اندر بہت سی تاریخ رکھتا ہے، بے شک بے شک، چاہے وہ سرکار کے اہل بیت کے ایام ہوں، حضور کی ازواج مطہرات کے ایام ہوں، جی، یا غزوات
اکثر غزوات جو ہیں وہ رمضان المبارک میں ہوئے۔ فتح مکہ دین اسلام میں ایک عظیم فتح کا دن ہے، اور یہ اسلام کی ترویج کے لیے جو سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوا وہ یہی فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ فتح مکہ اصل میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی وہاں کچھ معاہدے طے ہوئے تھے، تو فتح مکہ کا جو سبب بنا وہ صلح حدیبیہ کے معاہدوں میں سے ایک معاہدہ کفار نے جو توڑا، اس کی اصل یہ تھی کہ قبیلہ بنو بکر اور بنو خزاعہ، یہ دو قبیلے تھے جن کی بہت عرصے سے آپس میں لڑائیاں جاری تھیں۔ صلح حدیبیہ جب ہوا تو قبیلہ بنو بکر نے الحاق کیا کفار قریش کے ساتھ، اور بنو خزاعہ نے الحاق کیا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ اب جب سرکار صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ شریف تشریف لے آئے، کفار اپنے مکے میں گئے، کچھ عرصے کے بعد اپنا بنو خزاعہ اور بنو بکر ان کا آپس میں تنازع ہوا، تو بنو بکر نے کفار مکہ کو مدد کے لیے پکارا۔ اب چونکہ معاہدہ یہ تھا کہ کفار جو مکے کے قریش تھے وہ ان کے حلیف تھے بنو بکر، اور اگر وہ بنو بکر کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر لا محالہ مسلمانوں کو بنو خزاعہ کا ساتھ دینا تھا۔ اب جب بنو بکر نے مکہ شریف کے مشرکوں کو اور قریش کو پکارا تو وہ ان کے مقابلے میں آئے، نتیجتاً یہ بنو خزاعہ والے وہاں سے نکلے اور کعبہ شریف میں جا کے انہوں نے پناہ لی، وہاں ان پر ظلم و تشدد ہوا۔ اب ہوا یہ کہ جب بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کیا، ان کے بہت سارے لوگ قتل کیے، تو بنو خزاعہ نے مدد مانگی سرکار سے، اور 40 افراد کا قافلہ مدینہ شریف آیا، سرکار سے آ کے عرض کی کہ ہم آپ کے حلیف ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ اب حضور نے پھر اعلان فرمایا کہ ہم جائیں گے اور مکے میں جا کر کے بنو خزاعہ پر جو ظلم ہوا ہے تو ہم کفار مکہ سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ معاہدہ کیوں توڑا ہے۔ سرکار نے اپنا نمائندہ بھیجا کفار مکہ کے پاس اور انہیں جا کر کہا، اور یہاں بھی سرکار نے ایک امن اور محبت کا کتنا پیارا درس دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے معاہدہ توڑا تو سرکار خود تشریف لے جاتے اور کہتے کہ معاہدہ ختم ہے، لیکن حضور نے امن اور سلامتی کو ترویج دیتے ہوئے، اور دین اسلام کا جو ہمیں پیغام اور حکم ہے کہ امن اور سلامتی کو فروغ دیا جائے، اسلام محبت، ہاں اسلام امن پھیلانے والا ہے اور محبت پھیلانے والا ہے۔ اب سرکار نے 3 شرطیں رکھی تھی کفار مکہ کے ساتھ، کہ ایک تو یہ کہ جو انہوں نے بنو خزاعہ پر ظلم کیا ان کا خون بہا یہ لوگ دیں گے، جس کو فدیہ بولتے ہیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ یہ بنو بکر سے اپنی جو ان کا معاہدہ ہے وہ ختم کریں اور ان کا ساتھ دینے سے یہ کفار مکہ الگ ہو جائیں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ یہ اعلان کریں کہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب جو کفار مکہ تھے چونکہ اس وقت تو وہ جوش میں تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم خون بہا بھی دیں گے اور اپنے قبیلہ بنو بکر سے ہم علیحدگی کا اختیار بھی کرتے ہیں، اور صلح حدیبیہ کا معاملہ بھی ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا۔ اب اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جذبات کے فیصلے بعض اوقات بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب کفار مکہ نے جب یہ اعلان تو کر دیا، بعد میں انہیں خیال آیا کہ اگر ہم نے معاہدہ توڑا تو لا محالہ مسلمان ہم سے جنگ کریں گے، اور یہ اس پوزیشن میں اب نہیں رہے تھے کہ یہ مسلمانوں سے مقابلہ کریں۔ اب جب سرکار کا نمائندہ وہاں سے تشریف لے گیا، بعد میں انہیں ہوش آیا، انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے صلح حدیبیہ والے اس معاہدے کو بحال رکھا جائے۔ اب انہوں نے ابو سفیان کو اس قابل سمجھا کہ وہ، ابو سفیان جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تیز تراز آدمی ہے، یہ جا کر کے اپنی بات منوا سکتا ہے مسلمانوں سے۔ انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ تو جا مدینے میں اور وہاں سرکار سے جا کے کہہ کہ وہ معاہدہ قائم رکھیں اور ہم اس معاہدے پہ قائم ہیں۔ چونکہ یہ سرکار کا جو نمائندہ تھا مدینے سے وہ جا چکا تھا۔ ابو سفیان نے انہیں کہا کہ میں نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہماری زبوں حالی کے دن شروع ہونے والے ہیں۔
اب خیر ابو سفیان گیا اور وہاں پر قبلہ ایک خوبصورت واقعہ جو پیش آیا ہے، تاریخ اسلام اسے کبھی نہیں بھلا سکتی، اور یہ واقعہ ہمیں سرکار سے محبت کا درس دیتا ہے کہ حضور سے ایک بندہ مومن کا تعلق کیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو سفیان جب مدینہ میں گیا تو وہاں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں جی، اور ام المومنین ہیں، سبحان یہ چونکہ سرکار کے عقد میں آ چکی تھی، سبحان اللہ۔ یہ سیدھا ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے گھر گیا۔ اب جب دستک دی تو حضرت ام حبیبہ باہر آئیں، دیکھا کہ میرا باپ ابو سفیان ہے، اور اتنے عرصے سے یہ بچھڑے ہوئے تھے۔ جی، حضرت ام حبیبہ نے دروازہ کھولا اور بجائے اس کے کہ اپنے والد کو کہتی کہ آپ بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں، ان کے لیے کوئی اہتمام کرتی ہیں، سیدھی گئیں اور جا کر جو سرکار کا فراش مبارک تھا، بستر مبارک، اس کو طے کر کے ایک جگہ رکھ دیا، اور ابو سفیان سے یوں اشارہ کر کے وہ جو دوسری جگہ تھی نا وہاں بیٹھیے۔ ابو سفیان کھڑا ہے، کہتا ہے بیٹی میں تیرا باپ ہوں، اللہ اکبر، اور تو نے مجھے دیکھ کر بستر اٹھا دیا، کیا میں اس قابل نہیں کہ اس بستر پہ بیٹھوں، یا بستر اس قابل نہیں کہ میں اس پہ بیٹھوں، وہاں کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ تو جو حضرت ام حبیبہ کا جواب تھا، میں کہتا ہوں کہ وہ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے سبحان اللہ، اور تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے باپ، مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے والد ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بستر میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ وہ بستر میرے آقا کا ہے، حضور پاک ہیں، حضور کا بستر پاک ہے، سبحان اللہ، آپ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تو آپ نجس ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے آقا کے بستر پہ بیٹھیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے سرکار سے تعلق، یہ ہے نبوت سے تعلق کہ باپ پیچھے رہ جاتا ہے، نبی آگے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اب ابو سفیان نے کہا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے، اگر تم میری کوئی مدد کر سکتی ہو تو کچھ مدد کرو۔ جی، انہوں نے فرمایا کہ یہ سرکار جانے اور ان کا کام جانے۔ اللہ اکبر، اب یہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا، حضرت فاروق اعظم کے پاس، خود سرکار کے پاس، حضور نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب یہ منت سماجت کرتا رہا لیکن سرکار نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، چونکہ خود انہوں نے معاہدہ وہ توڑا تھا۔ بے شک، ابو سفیان وہاں سے خائب و خاسر ہو کر واپس نکلا۔ سرکار نے اعلان فرما دیا کہ صحابہ سے کہ ہم نے جہاد پہ نکلنا ہے۔ یہاں ایک بات اور ہے، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے لڑنا کس سے ہے، جہاد کس سے کرنا ہے، اللہ اکبر، بس تیاری کریں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ میں سرکار کے سفر و حضر کا ساتھی تھا، حضرت عائشہ صدیقہ کو جب میں نے دیکھا کہ وہ آلات جنگ صاف کر رہی ہیں، ہتھیار صاف کر رہی ہیں، تیاری ہو رہی، تو میں نے کہا بیٹی یہ کس سے لڑنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بس مجھے تو حکم ملا ہے، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، اب 10 رمضان المبارک کو 10 رمضان، 10 رمضان المبارک کو مدینہ شریف سے سرکار 10,000 کا لشکر لے کر کے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ رمضان شریف کے دن تھے، سرکار جب روانہ ہوئے تو روزے میں تھے، راستے میں مقام قدید پہ دن کا وقت ہے، سرکار نے پانی منگوایا اور پانی پی کے روزہ افطار کیا دن کو، اور سارے صحابہ سے کہا کہ روزہ افطار کرو، چونکہ ہم سفر میں بھی ہیں، حالت جنگ میں بھی ہیں، آپ نے روزہ افطار فرمایا۔ اب یہ 10,000 کا قافلہ سرکار کی قیادت میں، مختلف قبائل اپنے اپنے قبیلے کی قیادت کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے الگ الگ رنگ کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، اور کیا وہ خوبصورت منظر ہوا ہوگا کہ جب سرکار قیادت فرما رہے ہوں گے اور ہر قبیلہ اپنے اپنے قائد کے ماتحت جھنڈے کے سائے میں چلتا ہوگا۔ المختصر کہ سرکار اس قافلے کو لے کر کے مدینہ شریف سے ایک منزل پہلے، مکہ شریف سے ایک منزل پہلے سرکار وہاں پہنچے۔ وہاں پر حضرت عباس جو سرکار کے چچا تھے، یہ مکے میں ہی سرکار نے خود انہیں وہاں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ وہ آ کر کے سرکار سے ملاقات کرتے ہیں اور سرکار کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔ اب جب سرکار نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو حضور نے فرمایا کہ عباس، ایک تو یہ ہے کہ اس لشکر کو جا کے سب کو کہہ دو کہ کوئی بندہ بھی جب وہ اپنا آگ جلائے گا تو ہر فوجی الگ الگ چولہا جلائے، ایک چولہے پر الگ الگ چولہا جلائے، یعنی اپنی اپنی آگ جلائے، ایک چولہے پر ایک جگہ جلتی ہوئی آگ پہ 2 بندے نہ ہوں۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 10,000 کا لشکر ہو، پھر وہ 10,000 جگہ پہ آگ جلائے،
ہر بندہ ایک جگہ پہ بیٹھے تو کتنی جگہ پہ یہ لشکر پھیل گیا ہوگا. اس میں بھی کوئی حکمت سرکار. واہ اس کو کہتے ہیں حکمت عملی واہ واہ. کہ کفار پہ ایک تو اپنا روب ڈالنا تھا کہ لشکر جب بھی بندہ قافلہ سالار نکلتا ہے جی تو وہ ہر اس کام کی ممکن کوشش کرتا ہے جس سے دشمن پہ روب پڑے اور دشمن کو ان کی طاقت کا پتہ چلے، ان کی تعداد کا پتہ چلے. تو حضور نے اس حکمت عملی پہ عمل کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ الگ الگ چولہا جلائے. اب جب یہ سارے وہاں اس میدان میں تھے تو مکے سے جب مشرکوں نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا شہر راتوں رات کیسے آباد ہو گیا، تو پتہ تو انہیں تھا کہ مسلمان آ رہے ہیں. اب انہوں نے پھر ابو سفیان کو کہا کہ یہ کام تو ہی سر انجام دے سکتا ہے، جا جا کر کے حالات معلوم کر. ابو سفیان اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جاسوسی کرنے لشکر میں پہنچا. حضرت عباس سے ملاقات ہوئی. کہا عباس یہ مسلمان ہم سے لڑنے آئے ہیں تو ان کا ارادہ کیا ہے، یہ اتنا بڑا لشکر ہے. حضرت عباس نے کہا ابو سفیان میں تجھے مشورہ دیتا ہوں ہتھیار ڈال لو، سرکار سے معافی مانگ لو، اسی میں تمہاری بقا ہے. ابو سفیان کہتا ہے کہ ایسے کیسے معافی مانگ لیں، ظاہر ہے ہم قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری ایک جناب عزت ہے، ہمارا ایک مقام ہے اور شجاعت میں ہمارا نام ہے، تو یوں ہم معافی مانگ لیں. اچھا اتنی یہ باتیں ہو رہی تھیں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ابو سفیان کو دیکھ لیا. اب جب حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تو فاروق اعظم کی تلوار آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تو غضب الہی میں جب اور پھر جوش اسلام میں اور محبت اسلام کی جوش میں جب ابھرتی تھی، حضرت اس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور آواز لگائی، ابو سفیان رک جا، عباس یہ جانے نہیں دینا، اس نے ہمارے آقا پہ بڑے ظلم کیے ہیں، اس نے مسلمانوں پہ بہت ظلم، آج میں اس کی گردن اتار دوں گا. حضرت عباس نے دیکھا حضرت فاروق اعظم جلال میں، اب تو ظاہر ہے اس کا کام تمام کریں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر رک جاؤ، ہم یہ فیصلہ سرکار سے کروائیں. سبحان اللہ. اب جب ابو سفیان کو لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت عمر کا غصہ کہاں ٹھنڈا ہو. سرکار نے فرمایا عمر صبر کرو، ابو سفیان سے بات کرنے دو. اب جب ابو سفیان سے بات چیت ہونے لگی تو اس نے کہا کہ صبح تک تو میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، صبح میں واپس جاؤں گا، کفار مکہ سے ملوں گا قریشیوں سے، پھر وہ جو کہیں گے ہوگا. حضرت عمر نے کہا اگر تو نہیں مانے گا تو آج تجھے چھوڑوں گا نہیں. حضرت عباس نے حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے صبح تک ابو سفیان کو امان دے دیے، یہ میری امان میں ہے. اللہ اکبر. دشمن کو امان دی. دشمن کو امان دی. اللہ اکبر. اور یہ سرکار کا حوصلہ دیکھیں کہ سرکار پر سب سے زیادہ ظلم اللہ اکبر ابو سفیان نے کیے تھے. اللہ. جتنی جنگیں اس سے پہلے ہوئی تھیں سب میں ٹاپ آف لسٹ ابو سفیان تھا، لیکن حضور کا حلم اور حوصلہ دیکھیں، سرکار نے امان قبول فرمائی. اب المختصر جب سرکار سے باتیں ہوئی، حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا چچا ہوں، تو یہ مکے والے ان کے لیے کوئی معافی کا اعلان ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا چچا آپ کہتے ہیں تو جو آپ کے گھر میں آئے گا اسے معاف کیا ہے. یہ بھی درگزر. واہ واہ واہ. یعنی جو آپ کے گھر میں آئے گا آقا اس کو معاف کیا. اب حکمت کیا ہے؟ سرکار عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، تو کتنے بندے آئیں گے؟ سرکار نے فرمایا اچھا چلو جو حرم شریف میں آئے ان کو بھی امان ہے. پھر فرمایا جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے انہیں بھی امان ہے. پھر فرمایا کہ جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امان ہے. ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی کافر ہیں، ابھی ہوئے نہیں، مسلمان نہیں ہوئے ابھی تک، وہ سارے کے سارے. سرکار کی حکمت عملی انہیں کچھ کہنا نہیں. جی. اور حضور کا جو حلم ہے، سرکار کا جو حوصلہ ہے وہ کتنا ہے. اب جب یہ معافیاں ہو گئیں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ سب کو امان ہو گئی ہے تو ابو سفیان میرے گھر میں ہے، اسے بھی امان ہے. اب سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا. حضور نے فرمایا چچا ابو سفیان آپ کے گھر میں ہے، اسے امان ہے. اب اگلا اعلان میرا یہ ہے جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اس کو بھی امان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب صبح ہوئی، سرکار نے جناب عباس سے کہا کہ عباس ابو سفیان کو اس رستے میں کھڑا کرو جہاں تنگ جگہ ہو، تاکہ یہ لشکر کے سارے جتنے بھی افراد ہیں نا سپاہی، یہ ان کو دیکھے اور اس کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا لشکر ہمارے ساتھ ہے. حضرت عباس کہتے ہیں میں ابو سفیان کو لے کے ایک چوراہے میں کھڑا ہو گیا. اچھا ادھر سے
قافلے گزرتے جاتے ہیں، ہر قبیلے کا جو سردار ہے اس کا اپنا جھنڈا ہے، وہ گزر رہے ہیں۔ کافی دیر گزری تو ابو سفیان کانپنے لگ گیا کہ اتنا بڑا لشکر جرار ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ وہ کانپتے ہوئے کہتا ہے عباس محمد کہاں ہیں؟ ابھی تک وہ نظر نہیں آئے۔ سرکار عباس کہتے ہیں میں نے کہا سرکار بھی آنے والے ہیں۔ اتنے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے۔ حضرت سعد جب پاس سے گزرے نا، ابو سفیان کو دیکھا۔ میں نے پہلے عرض کی کہ مسلمان جتنے بھی تھے نا وہ ظاہر ہے جو ظلم و ستم ہوئے تھے، بے شک ابو سفیان کو دیکھ کے وہ ابھی آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے ابو سفیان آج تم ہم سے نہیں بچو گے، الیوم یوم الملحمہ۔ حضرت سعد کہتے ہیں آج لڑائیوں کا دن ہے، آج تصادم کا دن ہے، آج سب سے ہم چن چن کے بدلے لیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ ابو سفیان پھر تھر تھر کانپنے لگا۔ اتنے میں سرکار تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا کیا معاملہ ہوا؟ یا رسول اللہ سعد نے یوں کہا ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں سعد یہ اعلان نہیں کرنا۔ اور یہاں بھی حکمت سرکار کی دیکھیں، تادیباً سرکار نے حضرت سعد سے جھنڈا لے لیا۔ اللہ اکبر۔ کہا صاحب تو نے یہ اعلان کیوں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ نفرت بانٹنے والا اعلان ہے، اسلام محبتیں پھیلاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سعد سے جھنڈا لے کر کے سرکار نے حضرت سعد کے بیٹے کو دیا، حضرت قیس بن سعد کو۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ اب جب سعد نے یہ اعلان کیا نا الیوم یوم الملحمہ، جی سرکار نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، کہ آج تصادم کا دن نہیں، سبحان اللہ لڑائیوں کا دن نہیں، آج رحمتیں بکھیرنے کا دن ہے، سبحان اللہ آج معاف کرنے کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر سرکار اس اپنے مبارک قافلے کو لے کر ایک جو منظر لکھا ہے مکے میں داخلے کا علامہ حلبی نے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے پہلے اس قافلے کو لیا اور عام راستہ نہیں، جی اونچی پہاڑی پہ سرکار اپنے قافلے کو لے گئے جی اور وہاں سے اس قافلے نے نیچے اترنا تھا۔ جی۔ اب آپ وہ منظر جب اللہ پڑھیں اللہ اور سنیں تو میں کہتا ہوں کہ بندہ ایک مرتبہ سرکار کی عظمت کو تو سلام کرتا ہی کرتا ہے، سرکار کے ہر صحابی کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اوپر سے جب قافلہ نیچے اتر رہا ہے، 10,000 کا لشکر جرار ہے، پھر سرکار اپنی مبارک اونٹنی قصوا پہ بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ۔ اور یوں نیچے اتر رہے ہیں۔ اہل محبت کہتے ہیں کہ بس یوں ہی سمجھ لو جب سرکار قصوا پہ بیٹھے تھے، سرکار پہ مبارک سر پہ سیاہ امامہ شریف تھا، سبحان اور حضور جب نیچے اتر رہے تھے تو یوں لگتا تھا کہ بادلوں سے 14ویں کا چاند نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں سرکار مکے میں داخل ہوئے۔ اب ہم اس کو مختصر کرتے ہیں کہ مکے میں داخل ہو کر کے سرکار نے اعلان فرمایا لو سب کے لیے امان ہے۔ اللہ اب جب سارے اکٹھے ہو گئے نا تو سرکار نے وہاں فرمایا آج میں وہی اعلان کرتا ہوں جو جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا اپنے بھائیوں کے لیے، لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ تم نے مجھ پہ اتنے ظلم کیے، مجھ پہ اتنی زیادتیاں کی کہ میرے اوپر پتھر تم نے پھینکے، مجھے پتھر تم نے مارے، میرے اوپر اوجڑیاں تم نے ڈالیں، میں نماز پڑھتا تھا تم مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، آخر تم نے مجھے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا۔ وہ شہر جہاں سرکار کی ولادت ہوئی، جہاں سرکار کا بچپن گزرا، جہاں سرکار کی زندگی کے ایک ایک زندگی کی یادیں وابستہ تھیں۔ اب خود سوچ سکتے ہیں کہ جب سرکار ہجرت کر کے وہاں سے نکلے ہوں گے تو کیا گزری ہوگی سرکار پہ۔ حضور جب کعبے پہ نظر پڑی تھی تو سرکار نے فرمایا تھا اے کعبے یہ قوم اگر مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن وہ سرکار ہیں ان زیادتیوں کے باوجود جب سرکار مکہ شریف میں تشریف لائے، حرم کعبہ میں آئے، فرمایا جو جو تم نے مجھ پہ ظلم کیے تھے آج میں نے وہ سب کے سب تمہیں معاف کر دیا۔ سب کو معاف کر دیا۔ یوں سرکار مکہ میں آئے۔ حضرت ماشاءاللہ آپ کی جو گفتگو تھی اور میرے کیفیت کا تقاضا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں لب کشائی کی میں کوشش کر رہا تھا لیکن کب لب کشائی مجھ سے ہو نہیں رہی تھی کیونکہ آپ نے جو منظر کشی کی اور جو ہمیں سمجھایا جس طرح سے ایک ایک نقطہ، میں بار بار دل کرتا تھا آپ سے بات پوچھوں پھر ٹھہر جاتا تھا۔ آپ اتنی پیاری پیاری آپ نے باتیں بتائیں، اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ایک مرتبہ پھر فیض رمضان کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ۔ ناظرین محترم، ہم بڑھیں گے اگلے کلام کی طرف اور قاری صاحب انشاءاللہ آپ اپنا اگلا کلام شامل کریں گے۔ تو قاری صاحب بسم اللہ، آپ کون سا کلام شامل کریں گے؟ جی میں
فتح مکہ کے اعتبار سے انشاءاللہ ایک کلام پیش کر رہا ہوں سبحان اللہ، کیونکہ سرکار کی جو فتوحات تھی وہ اس میں فتح مکہ سب سے بڑا ہے. بے شک سبحان اللہ. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئی مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ناظرین، قاری صاحب نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا، اور حضرت انہوں نے یہ کلام پڑھا تو پھر مظفر وارثی صاحب کی وہ بات میرے ذہن میں آ گئی کہ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں. اور مظفر وارثی صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ کیفیات کا تقاضا ان کے اشعار میں نظر آتا ہے کہ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، اور ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یارب کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں. اور آرزو اب جو مظفر کوئی ہے تو یہ ہے، آرزو اب جو مظفر کوئی ہے تو یہ ہے، ارے جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں. حضرت میں آپ کا ایک مرتبہ پھر دل کی اتھاہ گرہوں سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالا، ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے. اللہ رب العزت آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. ناظرین
محترم ہمارے پروگرام کا کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اور آج علامہ صاحب نے جو گفتگو کی فتح مکہ پر تو دل یہ تھا کہ آپ گفتگو کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں لیکن وقت بہت مختصر ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فرحان قیوم صابری کو اجازت دیں اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی وقت ایک نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان